لیول 4 کے لیسن 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نبوت کی ذمہ داری دی تھی کوہ طور پہ۔ دوسری دعا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ فرشتوں نے کہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے خونریزی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، حضرت علیہ السلام کو اسماء سکھائے، ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی زیادہ علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے بھی سینے کھول دے۔ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کا ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے۔ تو حقیقت انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں سب کچھ جاننے والے، سب کچھ سمجھنے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم نے اس کو 5 پیجز پہ جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا، اور اس میں ہم جو تیسرا سیٹ لے رہے ہیں 11 سے لے کے 15 پیج تک، اور اس کو ہم جو ہمیشہ میپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ پہ میپ کرتے ہیں پیج نمبر 11 12 13 14 50، اور اس سے ہم نے ہر ایک اس پہ 4 اشارات جو ہے ہم نے ڈیوائڈ کیا ہر پیج کو 4 پارٹس میں، تو اس سے ایک جو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ جیسے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال 11 پیج پہ تھا، آگ صرف چند دن، جو قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے جنت اور جہنم کا وہ، اور جو میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے اس کے بارے میں، پھر میثاق خون ہے، قتل اخراج ہے، اس میں کہا تھا کہ تم اس کے خون نہیں بہاؤ گے، پھر قتل اخراج ہے، کتابوں پہ بعض کا وہ کتابوں پہ ایمان ہے، اور پھر ان کا جو بنی اسرائیل کا جو سلوک تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، باقی رسولوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو تیسرا پیج تھا جس کو آج ہمارے زیر مطالعہ، اس میں جو مضامین تھے وہ کتاب آنے پر انکار، اس کے بعد جب برا سودا کفر کا کہ بیسما شرو بھی انفسکم ان یکفروا، کفر کیا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد تھا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں جو ہم پہ اترے ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا سے میں سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے کیفیت ہے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے وہ جو طور کو اٹھایا اور اسے دیا۔ تو آج انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس پہ آخری حصے پہ ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ رکو نمبر 5 سے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 30 سے 40 سے آنورڈ، اور اس میں جو ہے وہ لگاتار ہمارے سامنے آ رہی ہیں کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو سے بدہدی بھی کرتے رہے اور عقائد بعض عقائد بھی کرتے رہے، اور جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ صحیح، بلکہ انبیاء کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ان کا رویہ صحیح نہیں رہا، ان کو قتل بھی کیا ہے، نافرمانیاں بھی کی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آج جو یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہمارے پاس ہے، امت مسلمہ پاس ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پیغام کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں، ہم کس طریقے سے اس پیغام کو ریسیو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آج ہماری بھی آزمائش ہے، اور ہمیں بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویے کیا ہیں۔ یہاں پہ جو اسباق ہے آیت نمبر 93 میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے، اللہ کی اپنی کتاب، اس کی کتاب۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے، اور سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے کہ سمینا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قالوا سمینا۔ اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کر سکیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ کتاب جیسے ہمارے سامنے رویہ جو ہے بنی اسرائیل کا آ رہا ہے، اور اس امت کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی ابتدا میں تقریباً 11 رکوع ہیں جو کہ اس کے بارے میں 100 سے زیادہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب تو نصیحت ہے نا، ہدی للمتقین کہا گیا ہے نا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور جو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ان امتوں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، جو ان کا رویہ قابل مذمت رہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں نعمتیں کی ہیں، انعمت علیکم، تم پہ نعمتیں کی ہیں، تو وہ جو رویہ جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اور جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کو نصیحت کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی نصیحت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم قرآن پاک سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی پہ کیسے کام کرنا ہے، اپنی سوسائٹی پہ کیسے قائم کرنا ہے. کہ قرآن پاک یہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو صرف پڑھنے کی کتاب ہے، جس کو پڑھ لیں اور اجر کمان، نہیں. یہ قانون کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل ہمیں دی ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزاری جائے گی. اور وہ کا خالق ہے، تخلیق کرنے رب ہے ہمارا، اور ہمیں بنانے والا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو زندگی کو کیسے گزارنا ہے. تو اس کے لیے پوری قانون جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جو مین یہی ہے کہ ہم جو پڑھیں، اور پھر یہ کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لینگویج کے لحاظ سے ہمارے لیے ایزی ہو کہ ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں ڈائریکٹلی. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یا ہم پڑھ رہے ہو، جو میسیج ہے وہ امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آ رہا ہو. الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے اب جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بہت آگے سے بہتر صورتحال ہوگی، آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. آگے ہم لیتے ہیں اس کے ترجمہ. جب ہم لیتے ہیں تو اس کو جو نئے الفاظ ہوتے ہیں، فریزز جو ہوتے ہیں، ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس زیادہ کرتے ہیں. تو میں تلاوت کرتا ہوں ان آیات مبارکہ کی، جو آیت نمبر 93 ہے سورہ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد. تو عہد جو ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک میثاق ہوتا ہے. میثاق جو اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، اس میں قسم بھی شامل ہوتی ہے. اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ میثاق کی بات کر رہے ہیں، عہد کی، پختہ عہد. میثاق مطلب پختہ عہد. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور، کوہ طور کو. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے، جب یہ پیچھے بھی واقع گزر چکے ہیں، ہمارے اس کو پڑھ چکے ہیں، تو کوہ طور پہ گئے تھے تو اللہ جہاد دیا تھا، تو ان پہ جو ہے وہ مسلط کر دیا تھا اپنے کوہ طور کو. تو یہ اس پوری سچویشن کو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خضوع، پکڑو، یعنی تھام لو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وسمو، اور سنو. یعنی یہ جیسے وہ کہا تھا کہ سب سے ابتدا جو ہوتی ہے وہ سننے کی ہوتی ہے. یعنی کہ سننے میں یہ چیزیں سمجھنا، اور اس پہ یہ چیزیں شامل ہیں. صرف سننا یہ نہیں ہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، نہیں. یہ ساتھ میں دماغ بھی آتا ہے کہ اس کی پروسیس بھی کرنی ہے کہ میسج ہمیں کہہ کیا رہا ہے، کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اس میں فائدے کیا ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اتباع کے لیے کہا ہے. اور اتباع یہی ہے کہ مثلا یہ کہ جو کہا جائے اس کو انسان جو مانے، اور اس کو جو ماننا بھی ایسی ہے کہ بغیر کسی آرگومنٹ کے مانے. یہ نہیں کہ اس کو دیکھے کہ یہ کیسے ہے اور کیوں ہے اور کیوں کہا گیا، کیوں خالق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے رکوع نمبر 3 میں پڑھا تھا، جب 4 میں پڑھا تھا، جہاں پہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کو سبمٹ کرنے کا. تو شیطان نے نہیں کیا تھا، اس نے اس پہ آرگو کیا تھا کہ میں نہیں کرتا، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو حکم، اس پہ آرگومنٹیشن نہیں ہے، اس پہ عمل ہے. وسمعوا، اور تم سب سنو. قالوا، تو انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. اس میں مفسرین نے اس میں مختلف جو ہے سناریو دیے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک نسل نے سنا تھا، دوسری نسل نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا. وہ یعنی کہ ایک سمینا والے تھے اور دوسرے عصینا والے تھے، کہ ایک سننے والے تھے، ایک نافرمانی کرنا تھا. ان میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے سنا تھا اور کچھ لوگوں نے نافرمانی کی تھی. عصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ پریکٹیکل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سن رہا ہوتا ہے، دل سے مان رہا ہوتا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہوتا. جب عمل نہیں کر رہا ہوتا تو دل سے وہ اس کو مان نہیں رہا ہوتا، زبان سے مان رہا ہوتا ہے، اقرار کر رہا ہوتا ہے. وہ اشربو، اور چاہے اس میں، یا انہوں نے پیا، جیسے پینے کو کہتے ہیں، اشربو پیا اس نے، لیکن یہاں کہ ان کے دل میں رچا ہوا تھا. فی قلوبہم، اشربو، اور سب پلا دیے گئے. فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، قلوبہم العجلہ. اور یہ آلریڈی ہم جو ہے نا اس میں بھی پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ جو کیسے ان کے دل میں بچڑا بسا ہوا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے سامری نے ان کے جو
جب ان کے پاس گولڈ وغیرہ تھا اس کو اکٹھا کر کے بچڑا بنایا تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. بکفرہم، اس کو کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کہ ان کے دل میں بسا دیا گیا بچڑا جو ہے ان کے کفر کے سبب ان کے دل میں. قل کہہ دیجئے بیسما، کیا ہی برا ہے جو بیسما یا مرکم حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان، ان کن تم مومن، اگر تم مومن، یعنی کہ تم دعویٰ کر رہے کہ تم مومن ہو تو کیا تمہارا ایمان جو تمہیں کس قسم کا جو حکم دیتا ہے اگر تو واقعی مومن ہو. تو اس میں اس کی ہم شرح میں چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور خیر سنجیدہ تھے. انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی طور اٹھایا تھا، اور یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا کیونکہ پہلے سے وہ ایمان لا چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے کے بعد ہی کوئی طور پہ گئے تھے، لیکن اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اس آیت کو یاد رکھیں، یعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ ان پہ جو ہے معلق کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تمہارے جو اوپر گر جائے گا. تو انہوں نے پھر جو ہے اس کو قبول کیا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو. جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی انہیں تورات کو مضبوط سے پکڑنا، یعنی اس کے حقوق ادا کرنا، اور جیسے تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، تبلیغ کرنے اور اسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. بالکل اسی طرح ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق جب ہم کو قرآن مجید سے تعلق سے یہی کہی گئی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے مضبوط سے پکڑو. اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ قرآن پاک کا ایک سرا جو اللہ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے، تو یہ ہمیں مضبوطی سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سورہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران میں، کہ مضبوطی سے پکڑو تفرقہ نہ کرو. یہ مضبوط سے پکڑنا کیا ہے؟ مضبوط سے پکڑنا صرف یہ نہیں ہے کوئی چیز ہے جس کو ہم پکڑ لیں گے، نہیں، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. تلاوت کرنا، مضبوط سے پکڑ اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو. اس میں جو کہا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو جس سے روکا گیا اس کو رکنے، اور جس سے جو کرنے کے لیے حکم دیا گیا اس کو کرنے کے لیے، تو یہ اس کو مضبوط سے پکڑنا ہے. بنی اسرائیل پر کوئی طور پر اٹھانے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری یہ کتاب جو اپنے رسول بھیجے اسی یہ لیے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ اس کتاب کا کوئی مقصد نہیں ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے. تو چوما جائے، اس کو اونچا رکھا جائے سب کچھ، لیکن اس پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ مقصد، یہ اس کی عزت نہیں ہے. عزت تو یہ ہے نا کہ مثلا جو اس میں لکھا گیا اس پہ عمل کیا جائے، اصل جو پیغام ہے اس کو سمجھا جائے. اور یہ ہمارے یہاں تو یہ ہمارا تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم پیغام کو ڈائریکٹلی سمجھتے بھی نہیں ہے نا. اور اسی وجہ سے جو ہم اپنے ممالک میں، اپنے معاشرے میں جہالت دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ان کو بتایا جاتا ہے نا وہی بس وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بتاتے ہیں وہ ان کو جو عوام ہے ہماری واقعی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح بتا رہے ہیں. ہمیں اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے علماء کا بھی رول جو ہے قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ انہیں اشتروی آیاتی ثمنا قلیلا کے آیات کو بیچتے تھے. تو کیا اگر وہاں پہ تھے تو یہاں پہ نہیں ہے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو قرآن پاک کو سمجھنے والے ہوں، اس تعلیمات کو عام کرنے والے ہوں. قالوا سمعنا وعصینا، کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر صبر کیجیے کہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا کہ اتنا سب کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے. یہ اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اس نے انہیں برباد نہیں کیا. تو یہ ایک مسئلے سے جو مختلف مفسرین ہیں انہوں نے مختلف طریقے سے اس کو کیا. ہم دیکھتے ہیں معرفت قرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس پہ جو ہے وہ جو تفسیر لکھی ہے اس میں ہے کہ جب سامعہ کے ساتھ ہمیشہ اطاعت کا لفظ استعمال ہے، سمینا و اطعنا، تو پھر ان لوگوں نے سینا کہہ کر متضاد بات کیوں کہی؟ اس میں جو ہے اس میں جب انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین جو ہیں، بعض مفسرین نے جواب دیا کہ سمینا و اسینا یہ ایک شخص کا کلام نہیں، بلکہ بعض نے سمینا کہا اور بعض نے اسینا کہا. دوسرے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ دادا نے سمینا کہا اور جو اولاد تھی اس نے اسینا کہا. اس کے بعد جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ زبان سے کہا اطاعت کریں گے اور عمل سے انکار کیا. اس میں تضاد نہیں ہے کہ ہم نے بات سنی مگر مانتے نہیں ہیں. ایسے لوگ اب جب ملتے ہیں، جو ایسے لوگ ابھی ملتے ہیں جو سچے اور اچھے لوگ آدمی کی بات سن کر کہتے ہیں ہم نے آپ بات سنی، آپ کی بات بہت اچھی ہے،
لیکن ہم مانیں گے نہیں اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں. یہ آپ کو آج کے معاشرے میں یہ عام چیز ملے گی. جب کسی کو آپ کہیں گے نا کہ کہتے ہیں یہ آج کے زمانے میں چلنے والی بات نہیں, سچ کو لے لیں, تو وہ کہ نہیں یہ آج کے زمانے میں چلنے والی بات نہیں ہے, یہ تو ہر زمانے میں چلے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. تو ایسے لوگ اب بھی ملتے ہیں جو سچے اور اچھے آدمی کی بات سن کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سنی, آپ کی بات بھی اچھی ہے اور سچی, ہم مانیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کر سکتے. کیا سود خور یہی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے سود حرام ہے, ہم بھی جانتے ہیں مگر ہم عمل نہیں کر سکتے, مان نہیں سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, صاحب کا احسانات کے پیش نظر سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ بنی اسرائیل سمجھتے کہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا. اور ابھی جو آپ دیکھ لیں جو رسم و رواج ہیں ہمارے معاشرے میں, شادی بیاہ کے رسم و رواج دیکھ لیں, پورا ہندوؤں سے ہم نے پورا وہ پیکیج لیا ہوا ہے, اور جو دین کے مطابق اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی معاملات میں دیکھ لیں, معاملات میں بھی لوگ کھڑے نہیں ہیں, کہتے ہیں یہ ایمانداری اب چلنے والی بات نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی ہمیں وہی صورتحال نظر آتی ہے. یہ جو تعلیمات ہمارے سامنے ہے کہ کس کو دھوکہ نہ دینا, غیبت نہ کرنا, بدزنی نہ کرنا, جو معاشرتی ہمارے احکامات اس کو لے لیں, یہ دوسرے احکامات جو ہیں ان کو لے لیں, جیسے اس سے شرک کرنے سے منع کیا گیا, تو لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. وہی قالوا سمعنا وعصینا والی بات ہے, قالوا سمعنا واطعنا والی بات ہے. اس کے دوسری معنی یہ کہ سمینا کہنا وہ صرف ان کی زبان پر تھا, ان کے دلوں میں اسینا تھا, یعنی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں میں سے ظاہر ہو رہی تھی, پریکٹیکلی جو نظر آ رہا تھا. تو یہ ان کے بھی کمنٹس یہ ہیں کہ ہم اسی طرح کے کام کر رہے ہیں, ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری معاشی معاملات, معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ ہیں, کہ ہم ان میں اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے اور ہمیں اس پہ جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسروں کو بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے اس پہ غور کریں. ہمیں جو قالوا سمعنا واطعنا میں ہونا چاہیے, قالوا سمعنا وعصینا, جو آپ سنیں پریکٹیکلی جو ہے اس پہ عمل کریں. یعنی کیا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ عِجْلًا, انہیں پلا دی گئی, یعنی ان کو پلا دی گئی یا ان کو جو ہے وہ رچا دیا گیا. یہاں ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احترام کو معلوم رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ سے منسوب نہ کیا جائے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کی جو محبت تھی, بچڑے کی محبت, وہ ان کے دلوں میں راسخ کر دی گئی. تو کس وجہ سے بکفرہم, کس وجہ سے وہ انکار کرنے والے تھے, کافر کرنے والے تھے. تو یہ وجہ کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کئی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے راسخ کر دی ہیں. جیسے کفر کے بارے میں انکار کرنے والوں نے کہا تھا نا کہ ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے, کانوں پہ اور اس پہ دماغ پہ ان کی مور لگی ہوئی ہے. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے, انسان پہ جو اس کو رائے راست نظر آتی ہے اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنے پناہ میں رکھے. یا دوبارہ اشربو پہ ہم دیکھتے ہیں جب انسان پانی پیتا ہے تو پانی اس کے خون کی نالیوں میں پھیل جاتے ہو, جیسے اسی طریقے ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. یعنی کہ ان کے اندر بچھڑے کی محبت اتنی رہ گئی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے, ان سب کو معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی وہ بچھڑے کی پرستش کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ہے کہ کوئی طور پہ ان پہ جو معلق کر دیا گیا, اور لیکن انہوں نے کہا کہ قالوا میں نے, انہوں نے جو ہے اینڈ آف دا ڈے جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں, ہم نے سنا, ہم لیکن کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ, جیسے میں نے عرض کیا, بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ ان کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محبت جو راسخ کر دی تھی. حدیث پاک ہے, بڑی اہم حدیث ہے, توجہ سے سنیے گا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ والی ایک پانی کی جگہ جسے خم کہتے ہیں, خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا, اے لوگو, میں بھی انسان ہوں, قریب ہے میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ, یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. البتہ میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. پہلے تو اللہ کی اس کتاب میں ہدایت اور نور ہے, تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کی کتاب کی جانب خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری سچویشن میں کہا کہ میں جا رہا ہوں, اور لیکن یہ اور اللہ کے رسول چلے گئے, مثلا یہ کہ جب خطبہ دے رہے تھے اس وقت جب لوگوں کو بتا رہے تھے, تو جو میسیج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ چیز جو اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت بھی اور نور بھی اور روشنی بھی ہے. تو یہ کہ اس کو تھامے رہو, یعنی اور مضبوط سے پکڑ رکھو, یعنی اس پہ عمل کرو, اس کے مطابق زندگیوں کو سنوارو. تو یہ جو تھی اللہ کے رسول. ایک دوسری حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حج وداع کے موقع پہ جب واپس آ رہے تھے درمیان میں کس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا مدینہ کے راستے میں, اور کہا تھا میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں,
اس کے مضبوط سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو جو سنت ہے وہ ایکچولی اللہ کی کتاب کی تفسیر ہے. بس ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات پہ ایسے کیسے عمل کیا. ایسے صحابہ کی جو سیرت ہے وہ بھی تفسیر ہے. انہوں نے اللہ کے رسول نے جو تربیت کی کس قسم کی جو انسان جو تھے وہ تیار کیے. تو وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی ایک مثال کے طور پہ. اللہ کے رسول کی زندگی مثال. اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے, ان پہ تو اتباع کرنا جو لازم ہے. جیسے اللہ کی اطاعت ہے ایسے اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. وائز اور جب, وائز اور جب, اخذنا ہم نے لیا, اخذنا ہم نے لیا, میثاقکم تم سے پختہ عہد, میثاقکم تم سے پختہ عہد, جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد, ورفعنا اور ہم نے بلند کیا, ورفعنا اور ہم نے بلند کیا, فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو, فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو, ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, خذوا پکڑو, خذو پکڑو, ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں, ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں, بقوت مضبوطی سے, بقوت مضبوطی سے, واسمعوا اور سنو, واسمعوا اور سنو, خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا, خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا, پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو, پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو, خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا, خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا, پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو, پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو, قالوا انہوں نے کہا, قالوا انہوں نے کہا, سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, واشربوا فی قلوبہم العجل وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا, اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا, واشربوا فی قلوبہم العجل وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا, اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا, کفرہم ان کے کفر کے سبب, بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب, قالوا بیسما یہ اگلی آیت مبارک ہے, قل بیسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان اگر تم ہو مومن. اس کی آگے تفسیر نہیں ہے, بس اسی میں آپ ریپیٹ کر لیں میرے ساتھ, کل بیسما کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو, قُلْ بِئْسَ مَا کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو, کل بیسما کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو, قُلْ بِئْسَ مَا کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو, یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے, یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے, بہی اس کا, بہی اس کا, ایمانکم تمہارا ایمان, ایمانکم تمہارا ایمان, ان کنتم اگر تم ہو, ان کنتم اگر تم ہو, مومنین مومن. مؤمنین مؤمن. میں عربی پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کر لیجیے گا. کل بھی سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین, کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان اگر تم ہو مومن. جزاک اللہ خیر ناصر بھائی. الحمدللہ آگے چلتے ہیں. اس میں جو ترجمہ ہے رواں ترجمہ ان آیت مبارکہ کا, اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے پر کوہ طور کو بلند کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو, تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی, ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب,
کہہ دیں کیا ہی برا ہے تمہیں جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ تو آگے ہم اسباق دعا اور پلان لیتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے سامنے اسباق تھے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے حقوق کو ادا کرنے میں پر بہت اہمیت دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اس کے معنی مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکامات کی اطاعت کر سکیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیسے آئے، ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس پہ غور و فکر کیا، اور پھر تصور احساس کے ساتھ ہم اس میں مختلف طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت و نافرمانی، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو توفیق مانگنی چاہیے۔ یہ جیسے یہ کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن کی جو انکلینیشن ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا کیا ہے۔ تو ہماری دعائیں ہماری چاہت ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے ہمیشہ اس کی توفیق، اور اس کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کریں۔ تو اس کی یہ کہ مثال کے طور پر میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی، اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ تعلق ہے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ، یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، ڈیلی کا تعلق ہونا چاہیے۔ کوئی دن مس نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی کتاب کو کھولے نہ پڑھے، کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یہ نبی علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور اس میں اللہ کا نور بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اس میں روشنی کیا ہے؟ انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے جب انسان اس کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، یہ گائیڈ لائن ہے زندگی، اگر انڈیویجولی تب بھی گائیڈ لائن ہے، فیملی کے لیے بھی، ملک کے لیے، دنیا کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء اور افعال کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسماء لیتے ہیں، اس میں واحد اور جمع ہوں گے اسماء کے، اور پچھلے جو اسباق تھے اس میں ہم نے جو ٹوٹی ہوئی جمع اور جو سالم جمع وہ ہم نے پڑھی تھی، جو رول کے تحت ہے بغیر رول کے تحت ہے، اور ہم ہر سبق میں یہ جو ہے اس کو ان کو ریپیٹ کرتے ہیں جو اسماء الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں۔ تو سب سے پہلے میثاق ہے، میثاق کی جمع مواسیق ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قلوب جو ہے وہ جمع ہے، قلب جو ہے اس کی واحد ہے۔ اس کے بعد اجل ہے، اجل کا جو جمع ہے وہ اجول ہے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، میثاق مواسیق، میثاق مواثیق، قلب قلوب، قلب قلوب، اجل اجول۔ حجر عجول، میثاق مواسیق، میثاق مواثیق، قلب قلوب، قلب قلوب، اجل اجول۔ حجر عجول، میں واحد پڑھوں گا، آپ جمع پڑھیے گا، میثاق مواثیق، قلب قلوب، اجل، عجول، میثاق مواثیق، قلب قلوب، اجل۔ عجول۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح دیکھتے ہیں، اس میں جو افعال ہیں اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں سید الافعال، فتح، نصر، ضربہ، سمیع کے وزن پہ۔ رفعنا، رفعنا اٹھایا، وہ اس نے اٹھایا۔ رفعنا یرفع وہ اٹھاتا ہے، ارفع اٹھا، رافع اٹھانے والا، مرفوع جس کو اٹھایا گیا، رفع اٹھانا۔ ہم اس کو ٹی پی آئی سے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے کرتے ہیں، رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رافع مرفوع رفع۔ رافع مرفوع رفع۔ تو آگے جو ورڈ آیا ہے ایک ہی ورڈ ہے اس میں ویک لیٹرز میں اخذنا، اخذنا سے اخذا، اخذا اس نے لیا، یا خذو وہ لیتا ہے، خذ لے، اخذا یا خذو خذ، آخذ ماخوذ اخذ۔ ریپیٹ کیجیے گا، اخذا یا خذو خذ، اخذ یاخذ خذ، اخذا یا خذو خذ، اخذ یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ۔ آخذ ماخوذ اخذ۔ آگے جو لفظ آیا ہوا ہے بقوت، قوہ جو ہے وہ اس میں وہ نون میں آئے گا، اس میں قویہ جو ہے وہ اس میں ہوگا، وہ قوی ہوا، مضبوط ہوا، یعنی مضبوطی سے۔ اور یقوا مضبوط ہوتا ہے، اقوا مضبوط ہو، تو قویہ یقوا اقوا، قویہ یقوی اقوی، قویہ یقوا اقوا، قویہ یقوی اقوی، قوی مقوی قوہ، قوی مقوی قوہ، قوی مقوی قوہ۔ قوی مقوی قوہ۔ آگے جو لفظ اس میں آیا وہ اسینا، اسینا اسا، یعنی اس نے نافرمانی کی،
یا اسا اس نے نافرمانی کی، یاسی وہ نافرمانی کرتا ہے، ایسی نافرمانی کر، آسی نافرمانی کرنے والا، ماسی جس کی نافرمانی کی گئی، ماسیہ نافرمانی، اسا یاسی ایسی، عصا یاسی ایسی، آسن ماسی مسیح آسن ماسی مسیح معصیہ، ماسیہ، اسا یاسی ایسی، اسا آسن عصا یاسی ایسی، آسن ماسی ماسیہ، آسن ماسی معصیہ. آگے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، آتیناکم عطا اس نے دیا، یوتی وہ دیتا ہے، آتی دے، موتن دینے والا، موتن جو دیا گیا، ایتا دینا، عطا یوتی آتی، آتا یوتی آتی. عطا یوتی آتی، یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ الف پہ کھڑا زبر نہیں ہے؟ یہ آتا آتا ہے، آتا آتا جی آتا یوتی آتی، آتا یوتی آتی، آتا یوتی آتی، موتن موتا ایتا، موتن موتن ایتا. موتن موتا ایتا، یہ ڈبل ڈبل کو ایک موتن ڈراپ کر دیتے ہیں، جی موتا موتن موتن موتا ایتا. جزاک اللہ خیر. اشربا یعنی پلایا پلانا، اس نے پلایا، یشربو وہ پلاتا ہے، اشرب پلا، مشرب پلانے والا، مشروب جو پلایا گیا، اشراب پلانا، اشربا یشربو اشرب، اشربا یشربو اشرب، اشربا یشربو اشرب، اشربا یشربو اشرب، مشرب مشرب اشراب، مشرب مشرب اشراب، مشرب مشرب اشراب. مشرب مشرب اشراب. آگے جو ہے وہ الحمدللہ آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.